بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو اس وقت ملک پاکستان کی صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، طوفان کے حوالے سے، وہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے کہ یہ سیلاب، یہ طوفان سوات سے، بنیر سے آگے یہ کراچی تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمام سیاستدان، تمام علماء، بیوروکریٹ، افواج پاکستان، پولیس، جو ادارے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی سیاست سے بالا تر ہو کر مل جل کر جو سیلاب زدگان ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کو وقت پہ کھانا پہنچانا، ادویات پہنچانا اور ان کا تعاون کرنا، یہ ہر ایک پاکستانی کے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان آپس میں جسد واحد کی طرح ہے، کہ کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے گویا کہ پورے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ جسم کے اندر ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح بعین ہی مسلمانوں کی مثال ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، یقین کریں کہ جتنے مناظر بنیر اور سوات اور اسی طرح کراچی کے دیکھنے کو مل رہے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرمائے اور ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جو ان لوگوں کے نقصان ہو چکے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے ارب پتی جو ہے وہ زیرو پتی ہو گئے ہیں، گھر گر گیا، دکانیں تباہ، سب کچھ تباہ ہو گیا، اور وہ ان کے آنکھوں کے سامنے بچے پانی میں بہہ رہے ہیں، ان کے والدین پانی میں بہہ رہے ہیں، کوئی نیچے دب گئے۔ تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں آج آپ حضرات کو ریونڈ مرکز کی طرف سے انتہائی ایک اہم پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے لگا ہوں، کیونکہ ریونڈ مرکز وہ واحد مرکز ہے کہ جس کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کی جاتی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو دین کی طرف لانا ہے، بلکہ اگر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی مسلمان کہیں پریشان ہوتا ہے، کوئی انسان پریشان ہوتا ہے، تو ریونڈ مرکز وہ واحد مرکز ہے کہ جس کے اندر دنیا کے اعتبار سے بھی انسانوں کی فکر کی جاتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی انسانوں کی فکر کی جاتی ہے۔ تو اس وقت جو پوری دنیا کے امیر ہیں، مولانا نذر الرحمان صاحب مد ظلہ العالی، اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنا ایک خط جاری کیا ہے، ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا ہے امت کے نام، کہ دیکھو اس وقت پاکستان کے اندر جو قدرتی آفات آئی ہوئی ہیں، سیلاب ہے، بارش ہے، اسی طرح بادلوں کا پھٹنا ہے، اس میں ساری امت کو مل کر کام کرنا چاہیے، کہ جتنا سیلاب زدگان ہیں ان کا تعاون کرنا، ان کو مل کے ان کی مدد کرنا، یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہو چکا ہے۔ اور یہی مسلمان کی بھلائی، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ نے ایک مسلمان کو مسلمان کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے، درد کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ سوات اور بنیر کے اندر، کراچی کے اندر مسلمان تڑپ رہا ہے اور پنجاب والا وہ یہ کہے کہ ان کے اوپر حال آیا، میرے اوپر تو نہیں آیا۔ نہیں، مسلمان اس طرح نہیں ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اللہ نے انسان کو انسانیت کے درد کے لیے، دکھ کے لیے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسی لیے آج وہ وقت آ گیا ہے ہمارے ملک پر کہ آج ہم سارے کے سارے اپنی سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ جہاں تک ہمیں یعنی اگر مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے جس طرح ہمیں فرصت ملے اس طرح ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ تو مولانا نذر الرحمان صاحب مد ظلہ العالی نے ایک خط جاری کیا ہے امت مسلمہ کے نام، سیلاب زدگان کے نام، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، تو دیکھیں۔
تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ مولانا نذر الرحمان صاحب نے اپنے نام سے منسوب کردہ وہ خط لکھا ہے اور پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ آفات اور مصیبت اور پریشانیوں کا جو وقت آیا ہے اس میں سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو بنیر والے ہیں، وہ تو سوات والے، وہ تو کراچی والے، نہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ایک مسلمان کی خیر خواہی، درد دل ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ مولانا نذر الرحمان صاحب نے یہ فرمایا کہ جتنے بھی امت کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے استغفار کی طرف آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ اس حال کو ہم سے ٹال دے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، یہ پریشانی کا عالم جو ہے ہم سے اللہ برداشت نہیں ہوتا، یا اللہ ہم سے اس آئے ہوئے وقت کو ٹال دے۔ تو سارے کے ساری امت مل کر مجموعی طور پر اللہ سے توبہ اور استغفار کرے اور اس آیا ہوئے حال کی اللہ کے سامنے دعا کرے کہ یا اللہ یہ ہم سے حال ٹال دے۔ اور جتنے ہمارے سیلاب زدگان بھائی ہیں ان سے بھی مولانا نذر الرحمان صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے کہ وہ بھی اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ کام بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہیں تو یہ حال نہیں ختم ہو سکتا، اگر اللہ چاہیں تو یہ حالات ایک منٹ اور نہیں چل سکتے۔ تو ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو۔ جن علاقوں میں ابھی تک یعنی کہ حفاظت ہے اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس آفت سے ہمیں پناہ نصیب فرمائی ہے۔ اور جن علاقوں کے اوپر حالات آ چکے ہیں، بنیر ہے، سوات ہے، کراچی ہے، اور اسی طرح گلگت بلتستان کے علاقے ہیں، تو وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لواحقین کو اور تمام امت مسلموں کو ان شہید ہونے والے مسلمانوں کی جو ہے ان کے لیے استغفار کرنی اور ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنی ہے۔ تو دیکھو سارے حالات اللہ کے پاس ہیں، خوشیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، غمیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، اچھائی بھی اللہ کے پاس، برائی کی بھی اللہ کی۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ اس آئے ہوئے حال کو ہم سے ٹال دیں گے، اور ضرور اللہ پاک ٹال دیں گے، کیونکہ اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ مسلمان کے ساتھ ہے۔ اور یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے کیے ہوئے کرتوت ہیں، ان کے اعمال ہیں، اس وجہ سے یہ حالات آتے ہیں۔ تو بے شک ہم سارے کے سارے گناہ گار ہیں، ہم سارے کے سارے خطا کار ہیں، یہ ہم سارے تسلیم کرتے ہیں۔ تو یا اللہ یہ جو وقت آیا ہمارے مسلمان بھائیوں پر، یا اللہ مہربانی فرما اس آئے ہوئے وقت کو ٹال دے، ان پریشانیوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مصیبتوں کو، آفتوں کو دور کر دے، اور جتنے ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی مدد و نصرت فرما، اور جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ تو ان کی جو ہے وہ مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر ایک مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جتنے پسماندگان ہیں اسی طرح سیلاب زدگان ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔